آپ میٹر کاٹنے والوں میں سے؟ نہیں، میں میٹروں والے محکمے میں نہیں تھا، میں تھا یہ ہیڈ آفس میں تھا، اور یہ اکاؤنٹس کا شعبہ تھا، اور اکاؤنٹس بھی واٹر کا تھا۔ تو اس لیے جب کو گالیاں پڑتی بھی تھیں نا اس وقت تو اتنی پڑتی بھی نہیں تھی، یہ تو لوڈ شیڈنگ کا بعد میں شروع ہوئے کام، تو اس وقت تو واپڈا بھی ٹھیک تھا، ریلوے بھی ٹھیک تھا، پی اے بھی ٹھیک تھا، ہر محکمہ ٹھیک چل رہا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال وہ پھر میں نے 25 سال واپڈا ہاؤس میں ایک ہی جگہ پہ کام کیا، کہیں میں نے نہ امتحان دیا تاکہ کوئی پروموشن ہو جائے، اور میں پھر کیونکہ میں نے نوکری تو میں ایسے ہی والد صاحب کے اس کی وجہ سے کی، مزاج میں ہی نہیں تھا۔ ابھی کہاں جناب اتنے ہائی پروفائل پروگرامز میں جا رہے ہیں، کہاں 70ویں اسکیل کے بندے کے سامنے کھڑے ہو کے جی سر کرے، ذہن میں ہی مزاج ہی نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے والد صاحب نے بھی ساری زندگی، وہ صدر ایوب آیا پروگرام شیخوپورہ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا مجمع کھڑا ہو گیا، ان کے یہاں میرا دل ہی نہیں کر رہا، اس کا ADC بھاگا آیا، کہتا کون ہے آپ؟ ڈپٹی کمشنر نے دیکھ لیا، اس نے کہا اپنا ہی بندہ خیر ہے، اور آپ اٹھے نہیں، ان کے میری مرضی۔ تو والد صاحب نظم پڑھ کے جب ہٹے ہیں تو ایوب خان خود کھڑا ہو گیا، اور اس نے جفی ڈالی، ماتھا چوما، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔ فاطمہ جناب مرحومہ کے ساتھ اس وقت الیکشن تھا، ایوب خان کا پورے ملک میں دورہ کر رہا تھا، اس دورے میں شیخوپورے آئے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، تو وہاں کی لیگ والوں نے اور وہاں کی انتظامیہ نے والد صاحب سے کہا ہمیں نظم پڑھنی ہے کہ ہاتھ تھولا رکھنا ذرا، تو انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ پڑھوں گا صحیح، لیکن میں اپنے مزاج کے تحت پڑھوں گا۔ تو کئی دفعہ انہوں نے کانٹ چھانٹ کر کے کروائی ان سے کہ نہیں یار یہ شعر یہ بھی ذرا کاٹ، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اس کی خوش آمد نہیں کی، یا اس کو نہیں کیا، بیک اپ نہیں کیا کہ بڑا، تو اس کو نصیحتیں کی 4-5-7، اور پھر ایوب خان بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یا اللہ کا بندہ، ڈپٹی کمشنر شیر محمد لالی ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے شہر کے شاعر ہیں لیکن فقیر آدمی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، فقیر نہیں رہنے چاہیے، ان کو امیر کرو۔ تو اس نے کہا کہ ان کا خیال رکھو۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ رہیں آپ۔ بھائی نے کہا نہیں، میرا مزاج نہیں، میں تو احراری بنوں۔ اس نے کہا پھر یہ نظم مجھے دے دیں، یہ میں چھپوا کے پورے ملک میں تقسیم کروں۔ تو چیئرمین مسعود جیلانی مرحوم ہوا کرتے تھے شیخ پورے، انہوں نے کہا جی میں چھپوا کے تو آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس نے پھر وہ چھپوائی، اوپر والے صاحب کی تصویر، پڑھ رہے ہیں، ایوب خان بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر امیر محمد خان گچھوں والے مغربی پاکستان کے گورنر تھے، انہوں نے 1 یونٹ تھا نا، تو وہ جناب تصویر چھاپ کے نیچے نظم پوری کرا کے وہ پھر ایوب خان کو بھیجی، پھر اس کا مبارکباد کا خط آیا، جیت گیا الیکشن، گورنر صاحب کے خطوط بھی آئے۔ تو وہ مزاج میں ہی نہیں تھا کہ میں پڑھنا ہو، کیونکہ ایوب خان کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلے، اور شیر محمد ڈالی سے کہا گیا کہ میں اس کا خیال رکھے۔ اس نے کہا جی میں آپ کا خیال کرنے کے لیے مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا، آپ بتائیں میں آپ کا کیسے خیال کروں؟ نے کہا میرا خیال تو کوئی نہیں کر۔ اس نے کہا آپ کا نہ گھر ہے، بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں ہے، تو میں نے رپورٹ دینی ہے ان کو، میں کیا کروں؟ پھر اس نے وہاں کے شہر کے عمائدین سے مشورہ کیا کہ میں نے رپورٹ دینی ہے گورنر صاحب کو بھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ننکانے میں کوئی لیز پر، اس کو 99 سال لیز پر زمینیں بھی الاٹ ہوتی تھی۔ اس نے کہا جی کہ وہ 4-4.5 مربع زمین ہے ننکانہ صاحب، یہ میں نے آپ کے نام کر دی ہے، اب آپ کو صرف کچہری میں آنا ہے، تحصیلدار کے سامنے آپ نے سائن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ خدا کے بندے میں نے نہیں بولے، وہ منتیں کرتے رہے، زاری کرتے رہے، روزانہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے، گاڑی بھیج دیتا تھا کہ آئیں، نہیں گئے، حتیٰ کہ پھر وہ اور لوگ تنگ کرنا شروع کر دیا جی کہ ہمیں دے دیں۔ اب وہ کہیے ان کی ہے، ان سے جا کے روز چودھری وہ پگوں والے وہ جناب اپنے حقے پکڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ جناب ٹانگوں سے اترتے، او گیلانی صاحب وہ سا کچھ دیو نا، اور سانو دے دیو زمین، ایک بار جاؤ تو صحیح، نہ کرو اساں ٹھیکے تے چلاواں گے، ٹیوب ویل اساں لگواواں گے، یہ وہ ان کا خدا کے بندو جاؤ کچھ کرو۔ تو اس طریقے سے کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یار ساری زندگی وہی ہوا
کہ چند سالوں کے بعد، بلکہ چند سالوں، ہاں 65 کا یہ معاملہ ہے، 64-65 میں، یہ 64 میں الیکشن ہوا، 65 میں جنگ لگ گئی، اس کے بعد جناب 67-68 میں تحریک چلی ایوب خان کے خلاف، اور پھر وہی سید امین گیلانی تھے، کاٹ لیے 10 سال معافی دے بابا، جا اٹھ رہا سنبھال معافی دے بابا. پھر یہ نظم گلی گلی کوچا کوچا گونج رہی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے 77 کے الیکشن میں مجھے ایوب خان کا بیٹا ہزارے میں، ہم کہیں کمپین میں نکلے ہوئے تھے، تو وہ ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ یار تم اس امین گیلانی کے بیٹے جس کی وہ نظم تھی ہمارے بابا کے متعلق. میں نے کہا انہی کا بیٹا ہوں. تو کہتے تھے ضمیر مطمئن تھا نا، اگر میں نے وہ لے لیا ہوتا، ہم کہتے تھے نا کہ جی آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے، اب لے ہی لیتے. تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ کسی کے آگے ہم جھکیں یا کسی کے آگے بک جائیں. ہم جب بھی کسی کی حمایت کرتے ہیں یا جس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اپنے لیے نہیں کرتے. تو اب ضمیر مطمئن ہے، میں نے کچھ نہیں لیا، میرے نام آج تک کچھ نہیں. مرتے وقت بھی کہتے رہے یار حساب دی بڑی آسانی ہوئے گی، میں نے کیا حساب کی مجھے فکر نہیں ہوگی، کیوں ہے ہی نہیں میرے نام کچھ. تو اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی تھا، والد صاحب کا ماشاء اللہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ والد صاحب سے صرف ڈانٹ پڑتی تھی یا کبھی مار شار بھی پڑی ہے؟ نہیں، بڑا مارا مجھے، بہت مارا. پٹائی تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتی، تو میں بڑا تھا نا، اس لیے بڑی مار بھی مجھے ہی پڑتی تھی. کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ 9، 5 بھائی 4 بہن. تو آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے 2 بھائی نیس پاک میں تھے، ایک تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں میرے مجھ سے امیجیٹ چھوٹے جو ہیں، اور ایک جو لاسٹ ون چھوٹے ہیں سب سے آخری وہ ہیں ابھی تک وہ نیس پاک میں. ایک بھائی الائڈ بینک میں تھے، وہ اے وی پی تھے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی. اور اس سے چھوٹے تھے، وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، وہ چلے گئے تھے باہر سعودیہ. تو وہ آ چکے ہیں واپس، یہیں پہ لاہور شہو پورہ میں ہوتے ہیں وہ. باقی ہم 4 بھائی لاہور میں ہیں، 4 سسٹرز ہیں، وہ شادی شدہ اپنے گھروں میں آتے ہیں. آپ کے باقی بھائیوں میں سے کسی میں یہ شاعری کا شوق نہیں گیا؟ کہنے کا تو ہے، 2 بھائیوں میں، میرے 2 بھائیوں میں شاعری کے جراثیم کافی موجود ہیں، لیکن وہ میدان میں نہیں آئے. پبلک کے لیے اپنے لیے وہ لکھتے ہیں بیچارے، آپس میں کوئی فیملی فنکشن ہو، کوئی کہہ دے تو مجھ سے چھوٹا صاحبان ہے، اس سے چھوٹا حسان ہے، تو وہ پھر ان سے ایک سسٹر ہے ہماری چھوٹی، سب سے چھوٹا، مطلب کہ بہنوں بھائیوں میں سب سے چھوٹی، بہاولپور میں ہوتی، وہ بہت اچھی شاعرہ ہے، غزل کی، نظم کی، تو ماشاءاللہ. تو لیکن چونکہ وہ خاتون ہے، میں نے تو اس کو کہا کہ تمہاری کوئی کتاب بھی چھپوا دیتے ہیں، یا تو وہ کہتی ہے نہیں بھائی ہم کیا کرنے ہیں کتاب چھپوا. وہی نام پھر لوگوں کے، وہی ایک سیلیبریٹی بن جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں کون ہے وہ کون ہے. وہ جیسے وہ در سخن مخفی منم، مخفی تخلص کرتی تھی زیب النساء ہے نا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے بیند میل دار در سخن بیند مرا. وہ مشہور واقعہ نا اس کا، وہ مصرع آیا تھا کوئی کہ ہاں مکمل کرنا ہے، در ابلق کسے کم دیدہ موجود. تو پھر اس نے شہزادی نے وہ مصرع مکمل کیا تھا، گرہ لگائی تھی کہ مگر اشک بتانے سرما آلود. تو انہوں نے کہا یہ شاعر کا پتہ کرو کون ہے. تو اس نے کہا بیٹی اور مصیبت بڑھ گئی ہے. اس نے کہا ابا کوئی فکر کی بات نہیں، یہ شعر لکھ کر بھیج، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. تو ہم نے کہا خواتین کی شاعری کا بھی یہی مسئلہ ہے، پھر لوگوں کا ہوگا کہ یہ کون ہے، شاعرہ کون ہے، اس کو نکالو، مشاعرے میں بلایا کرو جی، اس کو یہ کرو جی، فون کریں گے لوگ کہ رہنے. تو ہم تھے آپ کی وابڈا کی جاب میں، آپ نے وابڈا کی جاب کی، تو ساتھ ساتھ یہ شاعری اور جی میں اپنی جاب سے انصاف نہیں کر رہا تھا، سچی بات ہے. اور مجھے یہ قلق رہا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا کہ میں دیانتداری سے کام کروں گا. ظاہر ہے میں دیانتداری سے ان کے ساتھ کام کر نہیں سکتا تھا. دیر سے پہنچنا، جلدی نکل جانا، پھٹا کھا جانا، حاضری یار میری ذرا وہ کر دینا، میں ذرا 2 گھنٹے پہلے جا رہا ہوں، کولیگز کو، اپنے امیجیٹ باس کو
راضی کرنا اور ان کے لیے تحفے تحائف لے کے آنا تاکہ یہ وہ نہ ہو، میرے ساتھ رعایت رکھے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا مجھے تھا ایک قلق سا دل میں کہ میں انصاف نہیں کر رہا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اور کوئی کام نہیں تھا میں کر سکتا. اب جہاں پر میں تھا میں نے کہا یہ تو اللہ کی نعمت مل گئی ہے، بے شک اکاؤنٹس کا کام ہے اور میں اکاؤنٹس نہیں جانتا. تو انہوں نے مجھے وہ ایسے ڈرافٹ پیرا پہ لگا دیا، یہ خط لکھنا ہے، ادھر سے خط لکھنا ہے، ادھر دکھانا، یہ مطلب یہ ڈاک کا کام. ہم نے وہ لکھنا تھا، خط لکھا، ڈرافٹ بنایا، باس کو دیا، سائن کروائے، وہ بھیج دیا، چلو جی خط. اس قسم کی ایک پیٹی سی جاب تھی میری وہاں پہ. تو وہ میں 25 سال مکمل ہوئے تو میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس دن 25 سال مکمل ہوئے پینشنیبل جاب ہوگی، کچھ نہ کچھ پینشن 70% ملتی تھی. وہ میں نے کہا جی جناب یہ میں آپٹ کرتا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا محکمہ جانے، میری چھٹی. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک تو یہ میرے بیرونی دورے شروع ہو گئے، میں مزاح میں آ گیا. جو ہی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے میں نے مزاحیہ لکھنا شروع کر دیا. وہ کیسے؟ وہ ایک دم سے وہ بس وہ طبیعت میں تو تھا مزاح، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر میں کسی چینل کے، اس وقت تو چینل بھی اتنے نہیں تھے، 94 یا 6 میں غالباً میں نے پی ٹی وی لاہور کا ایک مزاحیہ مشاعرہ پڑھا تھا. لیکن وہ میرے جو سینئرز تھے اس وقت وہ مجھ سے اسی وقت خائف ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ابھی بھی یعنی کہ ہمارے اگر مذہبی طبقے میں دیکھا جائے تو مزاحیہ شاعری نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں سنجیدہ شاعری تو کر ہی رہا تھا نا جی، غزلیات لکھتا تھا، نعت لکھتا تھا، منقبت لکھ لیتا تھا. پھر میں کسی مشاعرے میں گیا ہوا تھا، انگلینڈ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر مشاعرہ تھا گلاسگو میں، اسکاٹ لینڈ میں. تو وہاں مجھے انٹرنیشنل مشاعرہ تھا، بڑا پوری دنیا سے ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، شعراء مشہور آئے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ میں بھی انگلینڈ میں آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دے دی. تو میں گیا گلاسگو میں. تو وہاں پر یہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہمارے آج کل جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، یہ اس وقت شعبہ پاکستانی لینگویجز جو ہے نا اس کے علامہ اقبال یونیورسٹی کے، اوپن یونیورسٹی کے ڈین تھے. تو یہ کمپیئرنگ کیا کرتے تھے پی ٹی وی کی، اور پی ٹی وی ہی ہوتا تھا ان دنوں میں. تو انہوں نے مجھے وہاں سنا گلاسگو. انہوں نے پھر مجھ سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا یار آپ کے اندر تو ایک بڑا وہ مزاح کا بڑا تڑکا ہے آپ کے کلام میں. وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا وہ جس کی وجہ سے وہ مجھے ایک طنزیہ مزاحیہ قطع وہاں کہنا پڑا، فی البدی. اس سے وہ متاثر ہو. انہوں نے کہا نہیں تم مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں جاتے ہی جو ابھی عید کا پی ٹی وی کا مشاعرہ آئے گا میں تم کو بلواؤں گا اس میں. میں نے کہا جی آپ نہیں مجھے بلوائیں گے. کہتا کیوں؟ آپ کتنے وثوق سے کیسے کیسے؟ میں کہ اس لیے کہ وہ جو سینئرز بیٹھے ہوئے نا، مجھے انہوں نے 1994 یا 96 تھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں بلایا جبکہ وہ مشاعرہ، اور میرا کافی سارا کلام کاٹ دیا انہوں نے. وہ نے کہا میں ہوں ان کی ایسی تیسی جو تمہیں روکیں. میں نے کہا چلیں دیکھ لیں گے. میں نے کہا ایسے ہی کر رہے ہیں یہ بھی، شاید نمبر شمبر لیے فون کے انہوں نے. میں آیا تو واقعی ان کا فون آ گیا ڈاکٹر صاحب کا. انہوں نے کہا یار وہ میں نے کہا تھا مجھ سے رابطہ کرنا، عید کا مشاعرہ آ رہا ہے. میں نے کہا سیریسلی؟ میں کہتے ہیں ہاں اسلام آباد میں ہے. پھر میں گیا اس میں، بس وہ پر میں نے مشاعرہ پڑھا. ہوا وہی سینئرز نے اور جیلسی کرنے والوں نے میرا خاصا رستہ روکنے کی کوشش کی. یہ کیا کرتا ہے؟ تالیاں بجواتا ہے، گانوں کی تزمینیں کرتا ہے جی، ہیجڑوں کی حرکتیں کرتا ہے، یہ کوئی شاعری ہے؟ یہ تو وہ ہے کیا کہتے ہیں جس کو مسخرہ پن ہے جی، یہ پھکڑ پن ہے. تو وہ سنتا رہا. پھر جو لوگ وہاں اس محفل میں موجود تھے جہاں میری مخالفت ہو رہی تھی، انہی میں سے ایک دو میرے ساتھ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر انعام صاحب نے ان سب کی پھر ایسی تیسی کی. انہوں نے ان کی اوقاتیں یاد کرائیں کہ جب وہ لوگ آئے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. اب تو ان کا ایک مقام بن گیا ہے، لیکن جب وہ لوگ نئے آئے ہیں تو انہوں نے کیسی کیسی تزمینیں کی تھی گانوں کی، ڈاکٹر صاحب نے وہ سنائی ان کو. کیا دیکھیں یہ آپ کی تزمین ہے، یہ آپ کی تزمین ہے، یہ آپ کی تزمین ہے.
باقی رہا ترنم اس کو اللہ نے دیا ہے، گلا دیا ہے، تو وہ ترنم سے پڑھتا ہے. مجھے دیا ہوتا میں بھی ترنم سے پڑھتا. جس کو اللہ نے گلے دیے اس طرح ترنم سے ہی پڑھتے ہیں. اب آپ کو نہیں ملا، آپ تحت میں پڑھتے ہیں. تحت میں پڑھتے ہیں تو جو بندہ تحت میں بھی کوئی نہ کوئی تنوع پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر ایک خاص ادا نہیں بناتا، خاص لہجہ نہیں بناتا، وہ بھی نہیں مشاعروں میں چل رہا. سیدھی طرح پڑھنے والے جو ہیں وہ مشاعروں میں کامیاب نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اگر لہجہ بنا کے نہ پڑھیں تو کون سنے گا. فلاں بزرگ جو ہیں وہ اگر یوں کر کے اپنا لہجہ یوں نہ کریں اور ادائیں نہ دکھائیں اور نہ کریں تو کون سنے گا جی. تو انہوں نے کہا دلاور فگار پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ایک خاص انداز سے پڑھتے تھے. لے کے رشوت پھنس گیا، دے کے رشوت پھنس گیا ہے، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ بھی تو ایک لہجہ بنایا انہوں نے. تو اسی طرح ضمیر جعفری تھے، ترنم سے پڑھتے تھے. مزاح کے تھے وہ ترنم سے ہی پڑھتے تھے. میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے. اب ضمیر جعفری مزاح کی دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا شاعر. تو پھر اس نے جناب ان سب کا نا جی منہ بند کیا. اب ہمارے سینئرز دوستوں کا اللہ ان کو بخشے، کئی اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں. جو زندہ ہیں ماشاءاللہ ان میں سے بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ اب کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک میرا مقام بننا تھا، جہاں بننا تھا وہ اللہ نے وہ وہاں بہت جلدی مجھے پہنچا دیا. تو اب الحمدللہ کوئی حاسد ہو بھی، اصل میں نے اپنا رویہ پازیٹیو رکھا ہے. جس کے متعلق میں نے سنا کہ وہ اس نے میری موری مخالفت کی ہے، میں نے اس کے ساتھ، کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں آپ کے ساتھ کون سا شاعر، تو میرا جو سب سے زیادہ مخالف ہوتا تھا میں کہتا جی اس کو میرے ساتھ رہے. پھر اس کو رپورٹ پہنچتی تھی یار ہمیں ریکمینڈ کیا ہے گیلانی نے، یار یہ تو پازیٹیو بندہ ہے. تو اس طریقے سے میں نے ان کے دلوں میں بھی گھر کر لیا. میرا ویسے بھی فیس بک پر میں آپ کے کمنٹس دیکھتے ہوں، کوئی مجھ پر تنقید کرتا میں اس کو مدینے کی دعائیں دیتا ہوں، اللہ تجھے حج کرا دے، اللہ تجھے مدینے کی. کیا فائدہ دل میں رکھنے کا یا اس کو ترکی بترکی جواب دینے کا. اچھا بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی میں بڑا برا آدمی ہوں، ٹھیک ہے میں غلیظ آدمی ہوں، بس اب خوش ہوں. اب وہ الٹا پھر وہ بیچارے ہو جاتے تھے، لوگ اس کو ذلیل کرتے کہ دیکھ یار تو نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، اور دیکھتے جو انہوں نے یہ دعائیں دی. یہ ہوتا ہے خاندان اور یہ ہوتا ہے. پھر ان کا ان باکس میں میسج آتا ہے جی معاف کر دیجیے ہمیں سمجھ نہیں لگی تھی، ہمیں یہ فلانے نے یوں کہا تھا اس لیے ہم نے یہ نہیں سمجھا. اور ہمارے مولوی پیش ہوتے ہیں. شروع میں تو بہت میری مخالفت کی اس طبقے نے، یہ کیا کر رہا ہے. ہاں جی مزاح میں آنے سے میں نے کہا اللہ کے بندو تم نے دین صحیح پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا میں تو صوفی کو صوفی بھی نہیں مانتا جو ہنستا ہی نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے بارے میں ان کی سیرت میں پڑھا ہے، ان کی سیرت کی حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے والا مسکرانے والا تو کوئی تھا ہی نہیں. اب یا تو وہ باتیں غلط ہیں اور یا پھر آپ غلط ہو. اب دونوں میں سے آپ فیصلہ کر لیں کہ کون غلط ہے معاذ اللہ. تو اس لیے یہ ہاں اگر آپ اس پہ پکڑ پن ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ناپسندیدہ ہے. پکڑ پن ہونا ہی نہیں چاہیے، زمانہ عین باتیں نہیں ہونی چاہیے، ابتذال سے پاک ہونی چاہیے شاعری، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی میسج بھی ہو. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے ہماری بھی کہ کوئی نہ کوئی میسج، جس میں میسج جا سکتا ہو. آپ نے 2-4 چیزیں صرف ہنسانے کے لیے سنائی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں آخر میں کوئی ایسا قطع، کوئی ایسا جس میں کوئی پیغام ہو، کوئی میسج ہو. تو آپ کے میسج ٹی وی کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جس میں کوئی میسج نہیں ہے، وہ کسی کوئی پیغام نہ ہو، وہ شاعر اور ادیب جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ اور شعر کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتا. اچھا یہ تو آپ نے ایک وجہ میں نے سوال پوچھنا تھا لیکن اچھا کیا آپ نے بنا سوال پوچھے مزاح کا پورا ایک بتا دیا. یہ جو دوسری شاعری تھی جس کو دینی ذوق کے حوالے سے، اور جس طرح آپ نے اپنے والد صاحب کا بتایا کہ وہ جلسوں میں اور اس طرح سے کرتے تھے،
تو والد صاحب کی دنیا میں جانے کے بعد آپ اس طرف آئے نعت کی طرف، حمد کی طرف، منقبت کی طرف، یا یہ بھی تب سے ہی نہیں اسٹارٹ؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہی، یعنی والد صاحب کی لکھی ہوئی نظمیں نعتیں ہم جلسوں میں پڑھا کرتے تھے. میں تو اسکول ایج سے ہی جانا شروع ہو گیا تھا. شروع میں والد صاحب مجھے روکتے بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر جانا بھی ہو تو میرے ساتھ جاؤ، کیونکہ ماحول مناسب نہیں تھا. ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ اکیلا سفر، جیسے عورت نامحرم محرم کے ساتھ سفر کرے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو بچے کا بھی تو یہی ہوتا ہے نا. پھر گورے چٹا بچہ ہو، خوبصورت ہو، اور پھر وہ اکیلا سفر کرے تو اور زیادہ مصائب ہیں، بلکہ عورتوں سے زیادہ مصائب ہم اس بچے کے لیے ہیں، اور آج پروف بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اکیلا سفر کرواؤں، میں بھجواؤں، جلسوں میں بھجواؤں. تو وہ میں کچھ پروگراموں میں تو وہ میرے ساتھ لے گئے مجھ کو، لیکن میری تعلیم کا معاملہ تھا، اس لیے وہ اتنا وہ کر نہیں سکتے تھے افورڈ. تو لہٰذا مقامی طور پر شیخو پورہ میں یا کسی کے ساتھ مجھے بھیج دینا، کسی بڑے اپنے قابل اعتماد کسی دوست کے بچے کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ یا کسی بزرگ کے ساتھ، کہ یار تم چلے جاؤ صاحب. تو اس طریقے سے پھر وہ مجھے اپنی نمائندگی کے لیے بھی بھیجتے تھے. یار مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہوں، بخار ہو گیا، نزلہ کھانسی زکام ہو گئی، طبیعت یا سفر میں ٹکراؤ آ گیا ہے، متضاد، یعنی ایک جانا راستہ کوئی ادھر جانا ہے، وہ میں ادھر سے دعوت آئی ہوئی ہے، تو پھر وہ مجھے نمائندگی کے لیے بھیج دیتے. چل یار ان کا بیچاروں کا پروگرام ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں کافی نعت خوان حضرات اس ہمارے حلقے میں آ گئے ہیں. اس وقت یہ 2-4 دوست ہی ہوتے تھے، لیکن وہ بھی 2-4 دوست تھے، وہ انقلابی شاعری کرتے تھے اور نظریاتی شاعری ہوتی تھی. نعت خوانوں کا ہمارے اسٹیج پر اس وقت ظہور بڑا کم تھا، اور بزرگ جو تھے وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مروجہ نعت خوانی ہے، اس سے علم کی ناقدری ہوگی، علماء کی ناقدری ہو رہی ہے. اور نعت خوان حضرات چونکہ عالم نہیں ہوتے، اور ان کو شعر و ادب کے مضامین کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا کہ یہ آیا قرآن اور حدیث کے مطابقت میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں شرک کا بھی شائبہ ہو سکتا ہے، اس میں غلو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نعت کا مضمون ایسا مضمون ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو شرک ہے، کم کر دیں تو کثر ناموس رسالت میں کمی ہو جائے تو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق لفظ اگر آپ نے نہیں چنا تو تب بھی ایمان کا خطرہ. تو ان چیزوں سے عموماً نعت خوان جو ہے وہ نہ بلد ہوتے. تو اس لیے ہمارے بزرگ یہ حوصلہ شکر نہیں کرتے تھے. البتہ یہ بس چند شعراء مرزا جانباز ہوا کرتے تھے، سائیں حیات ہوتے تھے پنجابی کے جی. تو ہمارے دور میں، یا پھر سرائکی میں ہمارے کمتر صاحب ہوا کرتے تھے، خان محمد کمتر، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے 1-2 دوست سرائکی. تو یہ لوگ جو تھے اسٹیج پہ آتے تھے اور یہ خود شاعری کرتے تھے اور ترنم سے پڑھتے تھے اور نظریاتی شاعری کرتے تھے، انقلابی شاعری کرتے تھے، سوچ بدلتے تھے. اس کے بعد پھر مرحوم ضیاء الحق کا دور جب آیا ہے تو سیاست پر پابندی ہو گئی، جلسوں پر پابندیاں ہو گئیں. پھر یہ سپاہ صحابہ کا ایک خاص کلچر ابھرا اور اس میں وہ جذباتی تقریریں شروع ہو گئیں، اور پھر وہ ایک مخصوص فرقے کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئیں. ایران کا انقلاب ادھر آ گیا، ادھر افغانستان کی وہ جنگ شروع ہو گئی. حالات ایسے وہ مجاہدانہ سا ایک کلچر جو ہے نا، کلاشنکوف کلچر، وہ وجود میں آیا. مدارس پر پابندیاں، تقریروں پر پابندیاں، جلسوں میں کانفرنسوں پر پابندیاں. پھر ایک نعت کا راستہ ایسا تھا کہ آپ اس راستے سے آپ اپنی برقرار رکھ سکیں. لوگوں کے ساتھ جو آپ کا جو ہے اختلاط، اپنے حلقے کے کسی مدرسے کے ساتھ جو جڑے ہوئے دوست احباب ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ضرورت ہے مدارس کو
جن ان لوگوں کے ساتھ رابطہ، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں ان کے والدین کے ساتھ رابطہ، مدارس کے اخراجات چلانے ہیں، اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، چندے کرنے ہیں، اب وہ تقریبات منعقد کرنی ہے، مقرر کو پابندی ہے، جو مقرر رہے گا اس کا پہلے وہ تھانے میں اس کا ریکارڈ ہوگا، پھر وہ اس کی تحقیق ہوگی، پھر اور اگر اس پر تھوڑا سا بھی کسی کو فلاں جو ہے وہ اس کے تقریر میں یوں ہوتا ہے، وہ فلانوں کو یوں کہتا ہے، وہ فلانوں کا یوں کہتا ہے، وہ فرقہ باز ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ مجاہدانہ اس کا وہ ہے طرز تخاطب، تو اس لیے پھر وہ پابندیاں سی جلسوں میں شروع ہو گئیں لگنی۔ تو انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ یار محفل قرات کرا لیتے ہیں، محفل نعت کروا لیتے ہیں، تو اس سے ہم اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، وہ کیا ہے غالب نے کہا سیکھیں ہم معروفوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، تو وہ یہ جو ہے نا یہ تقریب بہر ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا تھا، تو یہ پھر الحمدللہ اس وقت یہ ابھرا ایک خاص طبقہ نعت خوانوں کا، اور پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ دیکھتے بالکل کأنہ ہو انہی کی طرح کا ایک انداز ہمارے اسٹیج پر بھی آ گیا۔ اور مجھے وہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد ہے، فرمایا تھا حال والے چلے گئے، قال والے آ گئے، صرف قول جن کا، قول والے بھی غنیمت ہے۔ اس کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نقال آ رہے ہیں، حال بھی گیا، قال بھی گیا، نقال آ گئے، یعنی ان کی نقل اتارنے والے ہیں، قول کی بھی اور ان کے حال کی بھی اور ان کے قال کی بھی نقل اتار رہے ہیں۔ نقل بھی غنیمت ہے کہ چلو ان لوگوں کی نقل تو اتار رہے ہیں، نقالوں کے بعد میں ایک طبقہ دیکھ رہا ہوں، حضرت درخواستی کے مجھے الفاظ یاد ہیں، نقالوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اب قوال آ رہے ہیں۔ نقال تک غنیمت تھا، فرمایا کہ اب اس کے بعد قوال آ رہے ہیں۔ او بزرگ کی بات کیسی پوری ہوئی جناب، دف کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ اور یہ مکسنگ کر کے نعتیں سنائی جا رہی ہیں، ہمارے اسٹیجوں سے سنائی جا رہی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارے جیسے مفسر، لاؤ ہمارے جیسے ادیب، لاؤ ہمارے جیسے مقرر، لاؤ ہمارے جیسے فقیہ، لاؤ ہمارے جیسے ہمارے وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے جیسے وہ نعت خان۔ اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے مذاق کا بھی بتا دیا، نعت کا پہلا آپ کا پاکستان سے باہر دورہ کس ملک کا تھا اور کس سلسلے میں آپ گئے؟ پاکستان سے باہر کا پہلا دورہ تو میرا عمرے کا ہی دورہ تھا، 92 میں پہلی دفعہ عمرے کے سفر پہ گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ نعتیں پڑھتے تھے میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، اور مدینے کی والد صاحب کی نعتیں سننا پڑھنا، شعراء کی نعتیں سننا پڑھنا، جلسوں میں پڑھنا، تو ایک دھن اور ایک تڑپ تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے مکے اور مدینے کی، تو حاضری کی تمنا، تو وہ کرنا، تو وہ پھر لیکن اسباب میں نے جیسے بتایا کہ گھر میں ہمارے تو حالات تو ایسے ہی تھے۔ پھر میری جب شادی ہوئی ہے تو ایک پیٹی سی جاب تھی لاہور میں، آ گیا دھرمپورہ میں کرائے پہ مکان لے لیا، پھر اسی تنخواہ سے وہ بھی کبھی کبھی کسی جلسے مشاعرے میں چلے جانا، تھوڑے بہت وہاں سے کوئی ایڈ مل جانی تو وہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو لیکن یہی تھا کہ یار کیا کہتے ہیں باہر یہ حج یا عمرہ جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ میاں کب نصیب کرے۔ تو عجیب واقعہ ہوا کہ مولانا اجمل قادری ہیں ہمارے شیراں والے، میں ان دنوں میں جب لاہور میں شفٹ ہو گیا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ خدام الدین میں اگر کوئی لکھنے لکھانے کا کام ہو تو مجھے دے دیں، اب تو میں لاہور میں آ گیا ہوں، تو میں انشاءاللہ العزیز چلیں، آپ کی معاونت بھی ہو جائے گی، میرے پاس سواری ہے سائیکل کی تو قریب ہی ہے، تو میں سائیکل پر جہاں مرضی آنا جانا بھی کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے، تو انہوں نے مجھے خدام الدین میں سب ایڈیٹری نائب مدیر خدام الدین ڈاکٹر مناظر حسن نظر، وہ خدام الدین کے ہوا کرتے تھے مدیر، تو وہ تھے ذرا بادشاہ آدمی تھے، موقاف کے وہ پنجاب کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، تو وہ ایک حضرت لاہوری کے مریدوں میں سے تھے،
اور بلکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے خلافت بھی حضرت نے دی ہے، لیکن میرا خیال خلافت تھی نہیں، ویسے اجازت دی ہوگی انہوں نے ذکر اذکار کی. تو وہ مولانا پیر عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ ان کے دور میں خدام الدین کے ایڈیٹر رہے، تو میاں صاحب نے ان کو برقرار رکھا. تو وہ کبھی کبھی دخل دیتے تھے خدام الدین میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بس آپ سنبھالیں، اداریے بھی آپ لکھا کریں. ڈاکٹر صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. تو وہ میں نے پھر پورے کے پورا وہ اداریہ ہی میں نے لکھنا، اور پھر بول کے چھپوانا تک، اس کو کاغذ خریدنا، پریس لے جانا، سارا کچھ میں نے شروع کر دیا. تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ کہ سپورٹ ہو گئی، فائنانشیل سپورٹ بھی مل گئی. تو پھر میاں صاحب نے کہیں جانا تو مجھے ساتھ بھی لے جانا، بعض دفعہ معاملات ڈسکس کرنے ہیں، راستے میں کر لیں گے، چلتے ہیں. وہ مجھے گجرانوالے لے گئے مجلس ذکر میں. تو وہاں گجرانوالے میں ایک باؤ ابراہیم ہوا کرتے تھے، ان کا وہ باہر کوئی ہوٹل شوٹل ہی تھا، کھانے پینے کی دکان ہی. تسبیح پکڑی ہوتی تھی، بزرگ سے تھے، تو چپ پیتے، بالکل چپ، اور ہر وقت ذکر اذکار ذکر اذکار ذکر اذکار. تو لیکن وہاں کے جو لوکل ساتھی تھے وہ بڑا ان کے ساتھ نا مذاق کیا کرتے تھے، ان کو جگتیں لگانی، انہوں نے ہنسنا، خوش ہونا، اور کبھی کبھی کوئی پان میں جگت لگا بھی دینی انہوں نے جواباً. تو وہ ہمیں مجلس ذکر ہوئی اور سارا کچھ ہوا. اس کے بعد ہم میاں صاحب کی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، میاں صاحب آگے بیٹھ کے میں پیچھے بیٹھنے لگا. تو وہ مسافہ کیا نا، تو میرا پاؤں اندر تھا ایک، تو ایک باہر تھا. تو وہ بھی باؤ ابراہیم صاحب تسبیح کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں، میں کہا اچھا جی باؤ جی السلام علیکم رحم. کہتے شاہ جی تسی مدینے جا رہے ہو؟ کہاں جی، کیسے جا رہا ہوں؟ پھر دیکھا میری طرف، کہتے تسی جا رہے ہو؟ اچھا جی. اب مجھے خود سی لگی کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. میری تعارف بھی نہیں تھا ان کے ساتھ میرا. تب تک آپ کا کوئی پلان نہیں تھا؟ کچھ پتہ تھا ہی کچھ نہیں، پلے ہی کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جی میاں صاحب یہ کون تھے یہ باؤ ابراہیم؟ کہتے کیوں خیر ہے؟ میں کہا یوں ہوا ہے. کہتے بندہ تو نیک ہے. میں کہا نیک تو ہے، لیکن لوگ تو اس کے ساتھ جگتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا. ہم جو لیے ہیں یہاں اکٹھے رہنے، اکٹھے پلے کلے ساتھی ہیں، حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں سارے، تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ بے تکلف ہے، تو اس لیے. لیکن وہ نیک آدمی. میں نے کہا جی یوں کہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کرے. اب میں نے کہا ضرور ہوگا کام، یقیناً ہوگا. اب جب مجھے کہیں جلسے دعوت آئے نا، میں سمجھوں کہ وہاں کوئی سبب بنے گا، وہاں کوئی یوں ہوگا، وہاں کوئی آئے گا، وہاں کوئی مجھے کہے گا کہ جی چلیں آپ کو مدینے لے. لیکن مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تو کوئی ایسے حالات نہ. جہاں سے توقع ہوتی تھی کہ وہاں سعودی سفیر آ رہا ہے، وہاں بلایا ہے جلسے میں، وہاں فلاں وزیر آ رہا ہے تو وہاں بلایا. میں نے کہا یہاں شاید کچھ ہوگا، کوئی نہ ہوا. تو رمضان شبرات آ گئی. شبرات کی رات کو مولانا اجمل خان صاحب مرحوم کے ہاں وہ ان کے مدرسے کی نا بچوں کی حفاظ کی دستار بندی ہوا کرتی ہے، اب آج کل بھی ہوتی ہے، ان کا وہ دن ہوتا ہے. ان کا فون آ گیا مجھے، امجد خان صاحب کا. مولانا اجمل خان کہتے ہیں کہ شاہ جی آج ہمارے ہاں جلسہ ہے، تشریف لائیے گا. میں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے گیا تو عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ مکی صاحب تشریف فرما تھے. خیر میں نے نظم پڑھی تو رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا. انہوں نے مجمع میں اوپر بھی صحت آ رہی تھا. میں پڑھ کے ہٹا تو میرے دل میں آیا کہ ملک صاحب مجھے کہیں گے. میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں. تو وہ بڑے متاثر سے ہوئے، رو رہے تھے. میں یہ بندہ کرے گا میرے لیے، ایسے میرے دل میں وہی بابو ابراہیم کی بات ذہن میں تھی. تو میں بیٹھا ان کے پاس ہی، تو مجھے انہوں نے 1000 روپیہ دیا ہدیہ. میں نے 1000 روپے پر، یہ 92 کی بات ہے. میں نے کہا ملک صاحب نے 1000 روپے پر تنخواہ دیا ہے. لیکن بہرحال اس وقت 92 میں 1000 روپیہ بھی ٹھیک ہی تھا، کم از کم 5 کے برابر تو تھا ہی. وہ مجھے دے دیا انہوں نے. اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا، پھر کھانے کے لیے بیٹھے. کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے ہم واش روم اکٹھے ہو گئے. ملک عبد الحفیظ صاحب تھے، یہ ہاتھ دھو کے باہر نکلے. مجھے کہتے ہیں آپ ہاتھ دھو کے باہر آئیں. میں نے کہا آپ کچھ کریں گے. اب ایسے میرے دل میرا ہاتھ تھام لیا
کہتے ہیں ہم آپ کو بہت سنتے ہیں، آپ کی کیسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، فلانے کی بھی ہیں اور فلانے کی بھی ہیں، لیکن ہم آپ کی کیسٹیں بہت سنتے ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو وہاں بلا کے سنیں، ہم آپ سے نعتیں سنیں۔ میں نے کہا یقیناً ضرور، کیا خیال ہے ابھی رمضان میں بلا لیں یا حج میں بلائیں؟ میں تو رونے لگ گیا، میں نے کہا جی نہیں، مجھے وہ بابو ابراہیم کی بات یاد آ، میں کہا نہیں رمضان میں، حج تو دور ہے۔ کہتے ٹھیک ہے آپ اپنا مجھے وہ نمبر شمبر دیں۔ لو جی وہ گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جا کے رمضان میں 20 22 24 دن گزر گئے، کوئی خبر خیر کوئی پتہ ہی نہیں۔ پھر اچانک آخری دنوں میں ان کا فون آیا کہ جی وہ فیصل آباد میں فلاں بندہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا ویزا، آپ کا ٹکٹ، آپ کا سارا کچھ وہ انتظام کرے۔ خیر وہ پھر آپ کی لمبی بات ہے، آپ کا انٹرویو کا ٹائم مخصوص ہوگا، وہ بھی عجیب پھر معاملہ ہے وہ کیسے، لیکن میں پھر گیا، وہ پہلا میرا سفر تھا، اور پھر وہاں کیسے گیا، کتنے دن رہا، کیا ہوا، کیا کیا وہاں پر حاصل کیا، اور کیا پھر اس کے بعد یہ چلا الحمدللہ، یہ میرا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد میرا 30-32 سفر میرے تو حج اور عمروں کے سعودیہ کے ہیں، باقی تو پوری دنیا دیکھ لی ہم نے۔ تو کتنے سفر ابھی تک، یعنی کن کن ملکوں کے سفر ابھی تک آپ کر چکے ہیں؟ جی میں یہ مڈل ایسٹ کے سفر کیے ہیں میں نے، جن میں دبئی ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، مسقط ہے، سعودیہ کو میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا ہے، کئی سفر کیے ہیں۔ ان ممالک میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں یہ ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، یہ میرے ابتدائی جو بیرونی سفر ہے غیر اسلامی ملکوں کے، نان مسلم ملکوں کے، ان میں ساؤتھ افریقہ ہے، ہانگ کانگ ہے، برطانیہ کئی دفعہ گیا ہوں۔ اس کے بعد جناب علی یورپ کے ممالک میں 2 دفعہ، شینگن ممالک میں، ان میں ہالینڈ ہے، پیرس ہے، یہ فرانس ہے، بیلجیم ہے، جرمنی ہے، اور ناروے، ڈنمارک، یہ سارے یہ میں نے ملک دیکھے ہیں، ان میں مشاعرے پڑے ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا ہے، بڑا ملک جو ہے، میں نے آسٹریلیا، 1 دفعہ آسٹریلیا میں مشاعرہ پڑھنے گیا ہوں میں۔ تو ملائیشیا گیا ہوں۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، مشاعروں کے حوالے سے بھی اور پھر نعت کے حوالے سے، لیکن زیادہ سفر میرے مشاعروں کے حوالے سے ہوئے۔ مختلف ملکوں میں فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کچھ NGOs بلا لیتی ہیں۔ حالیہ میرا دورہ بھی جو تھا وہ یورپ کا تھا، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے فنڈ ریزنگ تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز کچھ ممالک جو ہیں وہ جو رہ گئے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ پروگرام وہاں ہوتے ہیں جہاں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہو، تو وہ چند ممالک ہی ہیں ایسے۔ دعوتیں آئی ہیں ہندوستان سے، دعوتیں آئی ہیں، لیکن میں ہندوستان کا سفر دانستہ میں نے۔ اب ابھی تک انڈیا نہیں گئے، حالانکہ آپ کا خاندانی پس منظر کے اور پھر علم و ادب کا گہوارہ ہے پورا ملک جو ہے، وہاں پر جس طرح شعراء کی پذیرائی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن باوجود میں وہاں نہیں گیا۔ تو اسی طرح کیا کہتے ہیں، امریکہ میں کئی دفعہ گیا ہوں، اور وہ بھی شعر و شاعری کے حوالے سے گیا ہوں۔ لاسٹ میں جو گیا تھا لاسٹ ایئر، وہ علی گڑھ ایلومنائی ایسوسیشن والوں کے کچھ 7-8 اسٹیٹس میں مشاعرے تھے، بہت بھرپور مشاعرے الحمدللہ۔ اس میں چونکہ انڈیا کے شعراء بھی تھے، باہر کے ملکوں میں انڈیا کے شعراء کے ساتھ بھی ہمارے وہ پڑ جاتا ہے جوڑ بڑا اچھا پھر رہتا ہے، رسپانس بھی اچھا آتا ہے، لوگ پھر سنتے بھی ہیں۔ جو ممالک رہ گئے ہیں وہ ان میں یہ پاکستان کمیونٹی اتنی مضبوط نہیں ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے اتنا وہاں پر شعور نہیں ہے، اور پھر جہاں کمیونٹی اکٹھی رہ رہی ہو نا، پھر وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں مشاعرے۔ ظاہر ہے 2 یا 4 یا 10 کہیں گھر ہوں گے تو بیچارے مل کے اگر کسی کو بلانا بھی چاہیں تو 4 بندے بھی اکٹھے نہ کر سکیں تو پھر وہ مشاعرہ تو نہ ہوا، یا کوئی ابھی تو ایسا ہی ہے، بس وزٹ کے لیے اب مطلب ہے کہ ہمارا ارادہ تھا، ابھی میرے یورپ جانا پڑ گیا،
ورنہ ادھر اس وقت علماء کا ایک وفد گیا تھا ابھی ازبکستان وغیرہ، میں نے اس کی پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی اور جانا بھی تھا. پاسپورٹ بس وہ میرا گیا ہوا تھا، جانا تھا میں نے دبئی، تو پاسپورٹ میرا سفارت خانے گیا ہوا تھا اس میں، اس لیے میں جو ہے نا وہ کر نہ سکا.